ہماری وسلم اب دلائل قدرت بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ آسمان زمین بند کی طرف نے کھولا، دوسرا کہ پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، تیسرے یہ کہ جالنا فی الارض رواسیہ، زمین میں ہم نے لنگر یعنی پہاڑ بنائے کہ زمین ان کو لے کے نہ ہلے، سوچے کہ جالنا فیہا فجاجا، اس میں کشادہ راہیں بنائیں تاکہ وہ راہ پائیں، پانچویں وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، محفوظ کس بات سے؟ یہ اپنی جگہ گرنے سے محفوظ، جیسے کہ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ روکے رکھتا ہے آسمان کو اس بات سے کہ زمین پہ گرے مگر اس کے اذن ہی سے، یا محفوظاً فی بالشہوب عن الشیاطین، یعنی جو شہابوں کے ذریعے شیطانوں سے محفوظ ہے، جیسے کہ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ یعنی کفار اس کی نشانیوں سے یعنی ان دلیلوں سے جو اس میں ہیں، جیسے کہ شمس اور قمر اور نجوم، اس سے روگرداں ہے، ان میں غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں۔ اب پھر چھٹی دلیل بیان کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے کہ رات بنائی تاکہ اس میں تم قرار حاصل کرو، اور دن تاکہ اس میں تم تصرف کرو، اور سورج کو بنایا تاکہ دن کا چراغ ہو، اور چاند کو بنایا تاکہ رات کا چراغ ہو۔ کلن اس میں تنوین عوض کی، مضافلہ کے عوض میں، یعنی کلہم، ان میں سے ہر ایک تیر فی فلکن ایک دائرے میں تیر رہا ہے، تو ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے، تو یہاں پر کلہم میں ضمیر ہوگی شمس و قمر کے لیے، تو شمس و قمر کے لحاظ سے تو تسنیہ ہونا چاہیے، لیکن مراد ہے جن سے توالے، تمام طلوع ہونے والے جو جن سے نظارے کواکب، تو یہ سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یسبحون آیا ہے، تو یفعلون تفعلون یہ جمع عقلاء کے لیے خاص ہے، اور غیر عاقل کے لیے جمع مذکر سالم نہیں آتی ہے، ایسی ضمیر ہم اور کم یہ عقلاء کے لیے خاص ہے، یہ غیر عاقل کے لیے آتی، تو یہ توالے جو ہے یہ تو غیر عاقل ہے، تو ان کے لیے تسبحو ہوتا، یسبحنا ہوتا، لیکن جمع مذکر کی کا صیغہ یسبحون، تو اس کو کہا ہے کہ وہ جمع العقلاء، اور اس کی جمع لائے گی جو عاقل کی جمع ہوتی ہے، اس لیے کہ عاقل کے فعل سے ان کو موصوف کیا گیا ہے، وہ تیرنا ہے، وہ سباحہ، تو گویا کہ یہ عاقل کی طرح ہو گئے۔ فلک سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عباس سے روایت یہ ہے کہ فلک سے مراد آسمان ہے، لیکن جمہور کا قول یہ کہ فلک یہ ایک موج ہے جو آسمان کے نیچے روکی ہوئی ہے، اور اس میں سورج اور چاند اور ستارے چلتے ہیں، تو فلک جو ہے وہ دائرے اور گھیرے کو کہا جاتا ہے جو آسمان کے نیچے ہر ایک کے لیے بنا ہوا ہے، کہ ہر ایک ستارے کا اور سیارے کا ایک ایک مدار ہے، اسی مدار میں وہ گردش کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان کی حرکت ویسی ہوتی ہے جو تیرنے والے کی حرکت ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے سب آیا کہ وہ اس میں تیرتے رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی پانی میں تیرتا ہے، تو یسبحون سے موصوف کیا گیا، اور اس بنا پر کہ سب کے سب زیر آسمان ہیں، تو آدمی سورج چاند تک پہنچ سکتا ہے، اور لفظ کلن کی مبتدا ہے، اور اس کی خبر ہے یسبحون یعنی یسیرون، وہ چلتے ہیں یعنی گردش کرتے ہیں، اور یہ پورا جملہ کلن فی فلک یسبحون یہ محل نصب میں ہے، اس بنا پر کہ حال ہے شمس اور قمر سے، وہ ذلحال ہوگا، یہ حال ہوگا۔ اب یہ دلائل قدرت بیان کیے 6، تاکہ اس سے ثانی کی معرفت حاصل کریں، اس کی وحدانیت کو پہچانیں، اور اسی کی بات کریں، غیر کی بات کو چھوڑیں۔ اب اس کے بعد کفار جو کہا کرتے تھے کہ جلدی حضور کو موت آنے والی ہو، جلدی یہ چلے جائیں گے، تو ان کے جواب میں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، یعنی بقائے دائم نہیں رکھی، تو کیا اگر تمہیں موت آئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ماتا یا ماتو خافوں کی طرح اس سے
خفتوں کو ان پر متو ہوتا ہے، اب ماتے یموتو قال یقولو کی طرح اس سے قلتوں کو ان پر متو ہوتا ہے. یہاں دونوں قراتیں متواتر ہیں، میم کے کسرے کے ساتھ نافع مدنی اور اہل کوفہ کی قراتیں سوائے ابو بکر شعبہ کے، یعنی امام حفص اور امام حمزہ اور کسائی کی قراتیں ایسی خلف کی بھی. اور باقی لوگ متہ ہے کہ اگر تمہیں موت آئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر فہم الخالدون میں جو فا ہے یہ ایک جملے کے دوسرے جملے پر افئم متہ، کیا اگر تم کو موت آئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ام متہ میں تو یہ ان شرط ہے اور فہم میں فا جو ہے وہ جزائیہ ہے، اور فإن میں جو فا ہے تو پہلی فا جو ہے یہ ایک جملے کے دوسرے جملے پر عطف کرنے کے لیے ہے، اور دوسری فا جو ہے فہم میں جو ہے یہ شرط کی جزا کے لیے ہے. تو ہم نے کسی کے لیے دوام نہیں رکھا، اس پر مرتب ہے فإن، تو کیا اگر تم کو موت آئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ فإن والا جملہ ماقبل پر مرتب ہو رہا ہے، اور ام متہ میں شرط ہے اور فہم میں اس کی جزا بننا، اگر تم کو موت آئے تو وہ ہمیشہ رہیں گے. تو دوسرا فا جزائیہ ہے، پہلا فا وعطف والا ہے. اب اس کا ربط کیا ہے تو اس کو بیان کیا، کانوا یقدرون انہ سیموت، کہ کفار یہ ٹھہراتے تھے، دل میں یہ مانتے تھے کہ جلدی ان کی موت آ جائے گی. فنفى اللہ عنہ الشماتۃ بہذا، شمتن اور شماتتن دشمن کی مصیبت پر خوش ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کی خوشی کو اس کلام کے ذریعے دور کیا. یعنی اللہ نے مقدر کر رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بشر ہمیشہ نہیں رہے گا، تو کیا اگر تم کو موت آئے تو یہ باقی رہیں گے نہیں، کوئی موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، بلا یبلوک مانا آزمانا، اور فتنتاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے بغیر لفظی ہے، یعنی نبلوکم بلاء یا نفتنکم فتنہ، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں آزمانا. اب آزمانا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اندرونی حقیقت معلوم نہ ہو، تو وہاں آزما کر کے تجربہ کر کے حقیقت معلوم کی جاتی ہے. اور اللہ کو ازل ہی میں ہر ایک کا ظاہری باطنی سب حال معلوم ہے. تو اب اس کے کلام میں جو آیا کہ ہم آزماتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آزمانے کی صورت میں یہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آزمانا ہوتا ہے جاننے کے لیے، تو اس کا آزمانا بھی جاننے کے لیے ہے. اس کو کہا وَنَخْتَبِرُكُمْ، ہم تم کو آزماتے ہیں. اس کو ابتلا یعنی آزمانے کا نام دیا گیا، اگرچہ وہ جاننے والا ہے اس سب کو، جو عمل کرنے والوں کے اعمال ہوں گے ان سب کو جاننے والا ہے، ان کے وجود سے پہلے ازل ہی میں. اس لیے کہ یہ آزمائنے کی صورت میں ہے، امتحان کی صورت میں ہے. آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے. شر عام لفظ ہے جیسے کہ محتاجی اور ضرر، اور خیر جیسے مالداری اور فائدہ. تو کبھی محتاجی دیتے ہیں، کبھی مالداری، کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی فائدہ. ان سب کے ذریعے آزماتے ہیں. آزمانا تو فتنتاً یہ مصدر ہے جو نبلوکم کی تاکید کرنے والا ہے بغیر لفظی، یعنی مفعول مطلق ہے. جیسے جلستو قعودن وإلینا ترجعون، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو ہم تم کو جزا دیں گے اس کے مطابق جو تم سے پایا جائے صبر اور شکر. اب یہاں پہ قرات ترجعون میں ترجعون یہ دوسری قرات ہے، یہ یعقوب حضرمی کی ہے جو عشرہ میں سے ہے. اور ابن ذکوان سے بھی کوئی روایت ہو سکتی ہے. ابن ذکوان ابن عامر شامی کے راوی ہیں، اور دوسرا راوی ہشام ہے. ان کی جو قرات متواترہ ہے وہ تو وہی ترجعون ہے. ترجعون کوئی روایت ان سے ہے ابن ذکوان سے. اور یہ رجاء لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے. تو لازم سے ہو تو ہماری طرف تم لوٹو گے، اور متعدی سے ہوگا تو ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب آگے ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، ان نافیہ ہے اس لیے تفسیر کی ما يَتَّخِذُونَكَ. اور جب تمہیں دیکھیں وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ نہ بنائیں مگر مذاق ہی، کہ تم کو مذاق ہی بنائیں. یہ حضوا یتخذونک کا مفعول ثانی ہے. اول تو کا ہو گیا، دوسرا حضوا ہو گیا. یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ ہنسا اور کہا کہ یہ ہے بنی عبد مناف کے نبی.
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حاذا الذی، کیا اور کے قول کی حکایت ہے، حاذا الذی یذکر آلہتکم، اچھا کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے. یذکرو کی تفسیر یعیبو سے کی ہے، اس کو بیان کیا کہ ذکر جو ہے خیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کے خلاف شر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر ذکر کرنے والا دوست ہو تب تو ذکر ثنا اور تعریف ہے. وہ دوست کے بارے میں کہا کہ تمہارا ذکر کر رہا تھا، یعنی تعریف کر رہا تھا، اور دشمن کے بارے میں کہا جائے تو اس کا مطلب کہ تمہاری برائی کر رہا تھا. تو اگر ذاکر دوست ہو تو وہ ثنا ہے اور اگر دشمن ہو تو ذم ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں یعنی ان کو برا کہتے ہیں، یہ عجیب سے تفسیر کی ہے. اب ان کے جواب میں فرمایا گیا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ كَافِرُونَ اصل یہ ہے، تو بذکر الرحمان جو یہ کافرون سے متعلق ہے، مگر دوبارہ ہم آیا تاکید کی، پہلے کی تاکید کے لیے کہ بذکر الرحمان یہ فاصل ہو گیا تو ہم دوبارہ آ گیا. حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کے، اور جس کا اللہ کے ذکر صحیح مراد ما یجب ان یذکر بہ من الوحدانیہ، اور اس وحدانیت کے جس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس کے یہ منکر ہیں اور اس کی بالکل تصدیق نہیں کرتے. تو یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ان کو تمہاری طرف سے مذاق بنایا جائے، اس لیے کہ تم حق والے ہو اور وہ باطل والے ہیں. تو یہ مذاق کرتے ہیں حالانکہ خود مذاق کے قابل ہیں، یہ مفہوم ہوا. اور کہا گیا کہ بے ذکر رحمان سے مراد ہے بما انزل علیک من القرآن، ذکر سے مراد قرآن جو ذکر ہے، یعنی جو تمہارے اوپر قرآن نازل کیا اس کے یہ منکر ہیں، جاحدون نہ ماننے والے ہیں. اور یہ پورا جملہ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون حال کی جگہ ہے، یعنی یتخذون کا حضوا وہم اعلی حال یا اصل الحضے والسخریہ والکفر باللہ تعالی، کہ وہ تم کو مذاق بناتے ہیں حالانکہ وہ ایسی حالت میں ہیں جو مذاق اور ٹھٹھا کی اصل ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ انکار. وہم بذکر الرحمن ہم، یہ ہم مقرر آیا تاکید کے لیے، یہ اس وجہ سے کہ صلہ حائل ہو گیا پہلے ہم کے درمیان جو مبتدا ہے اور اس کی خبر کافرون کے درمیان، تو مبتدا ہم کو دوبارہ لایا گیا اور اصل تھی وہم بذکر الرحمن کافرون. تو بے ذکر الرحمن کی صلہ ہے کافرون کا، یہ حائل ہو گیا تو ہم دوبارہ آ گیا. اب آگے فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے. سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو جلدی نہ مچاؤ. تو کفار کو جو وعید سنائی جاتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ کب آئے گا وعدہ، کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب. تو اس پر فرمایا گیا کہ انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر آئے گا تو جلدی نہ مچاؤ. اب الانسان سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو یہ جنس سے تفسیر کی گئی، یعنی نفس انسان کی فہرست میں جلد بازی رکھی گئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ نازل ہوئی جس وقت کہ نضر ابن حارث عذاب کی جلدی میں چاہتا تھا. اور لفظ عجل اور عجلہ بفتحتین دونوں میں یہ دونوں مصدر ہیں. وہ تقدیم الشیء علی وقت ہی، شے کو اس کے وقت سے پہلے کرنا. تو یہ دو قول ہو گئے کہ یہ نضر ابن حارث کے بارے میں وارد ہے، تو الانسان سے مراد اللہ اس میں عہد خارجی کا، یعنی نظر یہ جلد بازی سے بنایا گیا ہے. لیکن ظاہر کیا ہے کہ یہ جن سے مراد ہے، یعنی انسان کی سرشت میں اجلت رکھی گئی ہے. وَأَنَّهُ رُكِّبَ فِيهِ الْعَجَلَةُ كَأَنَّهُ خُلِقَ مِنَ الْعَجَلِ، تو ظاہر ہے کہ مراد جنس ہے، یعنی جنس انسان ہے، اور یہ کہ اس کے اندر جلدی پیوست کر دی گئی ہے، گویا وہ جلدی سے بنایا گیا ہے. اور اس وجہ سے کہ جلد بازی اس سے بہت ہوتی ہے، اور عرب کہتے ہیں اس کے لیے جس سے کرم زیادہ ہوتا ہو کہ خلق من الکرم، یعنی جود و سخا سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، پیدا کیا گیا ہے. تو جو کام کسی سے زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں گویا اسی سے بنایا گیا ہے. جیسے شراب کسی سے شراب نوشی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں شراب اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تو ویسی اجرت اس کی سرشت میں پڑی ہوئی ہے تو گویا اجرت اسی سے بنایا گیا ہے. اب یہ ہے
کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے اور پھر جلد بازی سے روکا بھی گیا، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ۔ تو اس کو کہا کہ پہلے انسان کی مذمت رکھی جلد بازی کے زیادہ کرنے پر، اور یہ کہ انسان اس کے اوپر ڈھالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پھر اس کو جلد بازی سے روکا اور زجر کیا، گویا کہ فرمایا کہ اس سے لیس ببدع منہ، اس سے کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ جلد بازی کرے، اس لیے کہ وہ اسی پر بنایا گیا ہے، مجبور علی ذالک، اور یہ اس کی طبیعت اور رشتہ ہے، فقد رکب فیہ، کہ یہ جلد بازی اس کے اندر پیوست کر دی گئی ہے۔ اب انما منع الاستعجال وہ متمون علیہ، اس کو آگے بیان کیا۔ دوسرا ایک قول ذکر کیا کہ کہا گیا ہے کہ اجل کے معنی مٹی، ہمیر کی زبان میں، ہمیر قبیلہ تھا، تو اب مطلب کیا ہو کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، تو یہ دیگر آیات میں اس کی صراحت ہے، اس کے موافق ہو گیا۔ اب ہمیر کے قبیل کی زبان میں یہ عجل معنی مٹی ہے، اس بارے میں شاعر کا قول ہے والنخل ينبت بين الماء والعجل، اس کا پہلا مثال النبع في الصخرة السماء منبته، نبع وہ درخت ہوتا ہے جس کی لکڑی سے نیزہ بنتا ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی لکڑی ہوتی ہے اور درخت بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو کہا کہ نبع جو ہے ٹھوس چٹان میں اس کے اگنے کی جگہ ہے، والنخل اور کھجور یہ پانی اور مٹی کے درمیان اگتی ہے، یعنی کھجور کا درخت یہ پانی اور مٹی کے درمیان اگتا ہے، تو عجل کا معنی تین لیا ہے، تو اس لغت کے مطابق عجل کا معنی مٹی ہو جائے گا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اب پہلا کہ عجل کا معنی جلد بازی ہے، جیسا کہ عام مفسرین نے یہی کہا ہے، تو اس کے لحاظ سے کہا ہے کہ جلد بازی جب اس کی فہرست میں رکھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جلد بازی اس سے صادر ہوگی، پھر اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس کو کہا گیا کہ جیسے کہ شہوت انسان کی فہرست میں رکھی گئی ہے اور اس کو زائل کرنے اور روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ قوت عطا کی گئی ہے جس سے کہ اس پر کنٹرول کر سکے، تو ویسی جلد بازی پر کو روکنے کی قوت عطا کی گئی تو اس سے روکا گیا ہے، شہوت کو قابو میں کرنے کی قوت عطا کی گئی ہے تو اس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا مُنِعَ الِاسْتِعْجَالُ وَهُوَ مَطْمُونٌ عَلَيْهِ، اور اس کو جلد بازی کرنے سے روکا گیا حالانکہ وہ اسی پر ڈھالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو کہا جیسے کہ اس کو شہوت کے قما کرنے کا حکم دیا حالانکہ شہوت کو اس میں پیوست کیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو وہ قوت عطا فرمائی ہے جس سے کہ شہوت کو قما کرنے اور جلد بازی کو ترک کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس کو روکنا یہ صحیح ہو گیا جب وہ قوت عطا فرمائی جس سے کہ وہ ضبط کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ لفظ من اجل کو بتایا خلق الانسان من اجل میں کہ یہ حال ہے، یعنی کائن من اجل اجلا، انسان حال ہے یعنی اجلا، خلق الانسان اجلا، انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی یعنی نقیماتی، نقیم یعنی انتقام اور سزا، میں تم کو اپنی سزائیں دکھاؤں گا، فلا تستعجلونی اصل ہے، تو اس کے لانے کی مجھ سے جلدی نہ مچاؤ، اور یا کے اظہار کے ساتھ لا تستعجلونی، یہ یعقوب حضرمی جو اشرا میں سے ہیں ان کے یہاں ہے، اور سہل ابن محمد جو امام عاصم سے راوی ہیں، اور عیاش ابن فضل جو ابو عمرو بصری سے راوی ہیں، انہوں نے وصل میں ان کی موافقت کی ہے، یعنی وہ وصل میں جب لا تستعجلونی کو مابعد سے ملا کے پڑھا جائے تو وہ اظہار یا کے ساتھ وہی پڑھتے ہیں ولا تستعجلونی ویقولون، اور وقف کی حالت میں وہ بغیر یا کے فلا تستعجلون پڑھتے ہیں، دیگر قراء کے ہاں وقف و وصل دونوں میں بغیر یا کے ہیں۔